مشہور مفسر حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ تفسیر کے بڑے عالم ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ دنیا حیات اور موت کا گھر ہے. کوئی گھر خالی نہیں جس میں حیات نہ ہو، موت نہ ہو. ہر گھر میں حیات بھی ہوگی، ہر گھر میں موت بھی ہوگی. بچے پیدا بھی ہوں گے اور مریں گے بھی. وہ فرماتے تھے کہ دنیا حیات اور موت کا گھر ہے. اچھا، حیات اور موت کو کیوں پیدا کیا؟ صرف قدرت دکھانے کے لیے نہیں. قدرت تو نظر آتی ہے حیات اور موت میں، بلکہ اس کے پیچھے ایک چیز اور ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ ہم حیات اور موت کو پیدا کریں گے اور یہ دیکھیں گے کہ تم میں اچھا عمل کرنے والا کون ہے. زیادہ عمل کرنے والا نہیں کہا کہ زیادہ عمل کرنے والا کون ہے. زیادہ عمل کرنے کے لیے تو لمبی حیات چاہیے، لمبے اسباب چاہیے، وہ نہیں ہوتے بعد مرتبہ. اس لیے اس کو مدار نہیں بنایا کہ تم میں زیادہ عمل کرنے والا کون، بلکہ یہ فرمایا کہ تم میں اچھا عمل کرنے والا کون ہے. حیات اور موت کی رعایت، حیات اور موت کا مقصد کیا مقصد ہے؟ کیا مقصد ہے؟ کہ تم میں اچھا عمل کرنے والا کون ہے. ہاں، کیا اچھا عمل کسے کہیں گے؟ اچھے عمل کسے کہیں گے؟ علماء نے فرمایا کہ اچھا عمل یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت پر پابندی کرے. تمام اللہ کی اطاعت پر پابندی کرے اور اللہ کے حرام سے اپنے آپ کو بچاوے. دو باتیں، اللہ کی اطاعت پر کہ پابندی کرے اور کیا کرے کہ اپنے آپ کو حرام سے بچائے. وہ احسن عمل کی تفسیر ہو گئی. جی ہاں، کہ بہترین عمل کرنے والا کہ اللہ کے اطاعت پر پابند ہو جائے اور جو چیز اللہ نے منع کی ہے اسے اپنے آپ کو بچائے. اللہ نے شرک اور کفر سے منع کیا ہے کہ شرک کہ حرام ہے، کفر کہ حرام ہے. تو شرک اور کفر سے بچا کر اپنے آپ کو ایمان اور اخلاص پر لانا کی ذمہ داری ہوئی کہ اپنے آپ کو ایمان اور اخلاص پر لاؤ، کہ اللہ پر ایمان، اس کی قدرت پر ایمان، اس کے فیصلوں پر ایمان. جی ہاں، اس کے خزانوں پر ایمان کہ جو کچھ ہوگا وہ اللہ کے فیصلے سے ہوگا. دوسرا کوئی فیصلہ کرنے والا نہیں ہے، جس طرح کوئی دوسرا پیدا کرنے والا نہیں ہے. کوئی دوسرا پیدا کرنے والا نہیں ہے، تو جو پیدا کرے گا وہ فیصلہ کرے گا. الا لہ الخلق والامر، کہ یاد رکھو پیدا کرنا یہ بھی اللہ کا کام ہے، اور پیدا کرنے کے بعد اپنی پیدا کی ہوئی مخلوق پر فیصلہ کرنا، حیات کا، موت کا، خوشی کا، غمی کا، یہ جتنے حالات آتے ہیں اللہ کے فیصلے سے آتے ہیں. الا لہ الخلق والامر، تنبیہ کی ہے کہ یاد رکھو پیدا کرنے والا بھی اللہ اور پیدا کر کے فیصلہ کرنے والا. کامیابی کا فیصلہ، ناکامی کا فیصلہ، عزت کا فیصلہ، ذلت کا فیصلہ، حیات کا فیصلہ، موت کا فیصلہ. یہ بہت بڑی تسلی کا سبق ہے. وہی ہمارے ساتھ جو کچھ ہوگا وہ اللہ کے فیصلے سے ہوگا، کوئی اس میں کسی کو دخل ہرگز نہیں ہے. دنیا کے جتنے اسباب ہیں وہ مظاہر قدرت ہے، اصل قدرت اللہ کی ہے. یہ ہمارا ایمان ہے کہ دنیا کے جتنے اسباب ہیں وہ کیا ہیں؟ اللہ کی قدرت کو ظاہر کرنے والے ہیں. پانی نہیں اگاتا، اللہ اگاتے ہیں، لیکن پانی کو اللہ نے اگنے کا ایک ذریعہ بنایا ہے. تو ذریعوں سے اور اسباب سے پیدا کرنے والا یہ اللہ کی سنت، اللہ کی قدرت. پیدا کرنا اللہ کی قدرت اور پانی سے پیدا کرنا یہ اللہ کی سنت. بندہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ قدرت پر یقین کرے اور سنت کے خلاف نہ کرے. کہ پانی کی ضرورت ہے کھیتی کو تو پانی دو، ہمت کہو کہ اللہ کرے گا، کہ نہیں یہ سنت ہے. احتیاط کی بات ہے تو احتیاط سنت ہے.
احتیاط سنت، خذو حذرکم، اپنی احتیاط رکھو، قرآن کریم میں خذو حذرکم، اپنی احتیاط رکھو، ہوگا وہی جو اللہ چاہے گا، ہوگا وہی، وہ تمہیں کیا کرنا ہے؟ احتیاط کرنی ہے کہ احتیاط کرنا یہ عبدیت ہے۔ بندہ بننے کا مطلب یہ ہے کہ احتیاط کرے تاکہ نافرمانی نہ ہو جاوے اور حد سے آگے نہ بڑھ جاوے۔ یہ بندہ ہے، بشر ہے، انسان ہے، اس کے ساتھ انسانی ضرورتیں بھی لگی ہوئی ہیں، دوسری چیزیں بھی لگی ہوئی ہیں، اس لیے ہوتا ہے قدرت سے، اللہ ظاہر کرتے ہیں اسباب سے۔ جی ہاں، اسباب کہ اسباب میں دو باتیں ہیں، بات ہے کہ وہ اللہ کی قدرت کو اور اللہ کے فیصلے کو ظاہر کرتی ہے، جیسے کھیتی، زمین یا کھیتی کو اگاتی ہے، تو اللہ پوچھتے ہیں کہ بتاؤ تم اگاتے ہو کہ ہم اگاتے ہیں؟ افرأیتم ما تزرعون اانتم، یہ جو تم زمین جوتتے ہو تو بتاؤ کون اگاتا ہے؟ کون اگاتا ہے؟ کہ اللہ اگاتے ہیں۔ خالی زمین جوتنے سے نہیں ہوتا بلکہ اللہ اگاتے ہیں اس کے پیچھے۔ تو جن اسباب کو لینے کا اللہ نے حکم دیا ہے ان اسباب کو لینا، یہ سنت، یہ سمجھ کر کے کہ یہ اللہ کی سنت ہے۔ اور باقی ان اسباب کے بعد کیا ہوگا کہ جو اللہ چاہے گا وہ ہوگا۔ اللہم انت الاول فلیس قبلک شیء وانت الاخر فلیس بعدک شیء، کہ اللہ اول ہے، اس سے پہلے کوئی نہیں، اللہ آخر ہے، اس کے بعد کوئی نہیں۔ تو اول اور آخر صرف اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے اور کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ مبدا ہو، معاد ہو، یہ سب اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، یہ ہم کو ایمان سکھایا ہے۔ لا الہ، ایک اللہ ہے، وہ کرنے والا ہے، اس کی کائنات ہے، اس نے بنایا ہے۔ ہاں، اس لیے کائنات میں بسنے والے انسان کی ذمہ داری سب سے بڑی یہ ہے کہ وہ اپنے پروردگار کو ناراض نہ کرے۔